السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 60 تک ٹرانسلیشن اور 58 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 64 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 59 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کی جو اتارا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رأیت المنافقین، دیکھتے ہیں آپ منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ رکتے ہیں آپ سے رک جانا۔ فکیف، تو کیا حال ہوگا اس وقت، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، نہیں ارادہ ہمارا، الا احسانا و توفیقا، مگر احسان اور موافقت کا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتے ہیں، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، تو اعراض کر لو آپ ان سے، وعظہم، اور نصیحت کرو ان کو، وقل لہم، اور کہو ان کے لیے، فی انفسہم، ان کی جانوں میں، قولا بلیغا، بات اثر کرنے والی۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کی۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، اذ ظلموا، جب ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، تو بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو البتہ پاتے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 59 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ آیہ مبارکہ 59 سے پہلے 58 کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے اس آیہ مبارکہ میں پڑھا کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹا دو، ان کے سپرد کر دو، اور اس میں پھر ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی۔ تو اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ مزید ملتا ہے سیدنا عثمان بن طلحہ کے بارے میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، سیدنا عثمان بن طلحہ کے خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ یہ چابی آپ کے پاس ہی رہے گی قیامت تک، یعنی کہ آپ کے خاندان میں ہی یہ چلتی رہے گی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی
اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور جب واپس آئے تو ان کو چابی واپس کی اور ان سے کہا کہ یہ لو چابی، اور یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ان کو اعزاز حاصل ہوا اس وقت، ان کی خوشی کے کیا منظر ہوگا، خوشی کا کیا عالم ہوگا، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خیر، تو کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کے حوالے کی تو ظاہری بات ہے ایک چابی جو ہوتی ہے تو ایک ذمہ داری کا ثبوت ہوتا ہے کہ کسی عہدے کا ملنا، کسی ذمہ داری کو یعنی کہ کسی ذمہ داری کا ثبوت حاصل ہونا یا پھر کوئی عہدہ جو ہے وہ دیا جانا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی ان کے حوالے کر رہے تھے اور یہ آیا مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی پہلے لی پھر ان کو واپس کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اس خانہ کعبہ کی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کو اگر پچھلی آیت مبارکہ سے ریلیٹ کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہم نے آیت مبارکہ 57 میں پڑھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو ہم جنت میں یعنی کہ باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر باقی ساری یعنی کہ صفات کے اس میں ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوں گی یعنی کہ بیویاں پاک ہوں گی، اور ان کو ہم مزید گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کہ اہل جنت ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، ذمہ داریاں نبھانے والے ہوں گے۔ اور پھر مزید اگر دیکھیں آیت مبارکہ 59 میں تو مزید اللہ تعالیٰ اہل جنت کی یہ صفات بیان کر رہی ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں اہل جنت ہوتے ہیں ان کی کیا خصائص ہوتی ہیں کہ وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی یعنی کہ اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اور مزید کیا حکم دیا گیا کہ ایمان کے دعویٰ کرنے والوں اور جو اہل حکومت ہوں تمہارے، جو تمہارے اوپر لیڈر ہوں، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اس میں بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث انما الطاعۃ فی المعروف کہ اطاعت کرنا صرف نیکی کے کاموں میں ہے، اگر اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور جو حکمران ہیں ان کی اطاعت اتنی لازم ہے، کہا گیا کہ اگر تمہارے اوپر حبشی غلام بھی ہو مقرر کیا گیا تو اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے جب تک تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ بلکہ مختلف احادیث ملتی ہیں کہ چاہے اس کے اندر کوئی عیب ہی ہو، یعنی کہ جسمانی لحاظ سے اگر وہ معذور بھی ہے تو پھر بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اور مزید اس قسم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند ہو سنے اور اطاعت کرے جب تک اسے نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر کسی نافرمانی کا حکم دیا جائے یعنی کہ معصیت کا حکم دیا جائے، گناہ کا، تو پھر اسے اس کی اطاعت کرنا نہیں بنتا، یعنی کہ اس پہ پھر اس کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، یعنی کہ اس کو سنے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ہر انسان کو دیکھنا ہوگا کہ اگر جو ہمارے اوپر حکمران ہیں، ہمارے امراء ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان ہوتا بھی نظر آتا ہے تو پھر ان کی اطاعت کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو، سنو اور اس کو بجا لاؤ۔ اور مزید اسی آیت مبارکہ سے ریلیٹ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر مزید سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر والی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی سیدنا عبداللہ بن حذافہ کو مقرر کیا،
اور لشکر کو ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے کچھ کا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو اس پر ان کے جو امیر تھے سیدنا عبداللہ بن حذافہ، انہوں نے کہا کہ کیا آپ وسلم نے آپ کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر میں آپ تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ضرور۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایندھن اکٹھا کرو اور آگ جلاؤ اور اس میں چھلانگ لگاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اگر ہم نے آگ میں ہی جلنا ہے پھر اتنی مشقتیں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ پھر اتنی مشکلوں میں رہ کر جو اتنی پابندیاں ہم اوپر عائد کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو اسی طرح کرتے کرتے پھر خیر وہ آگ بجھ کر ختم ہو گئی۔ تو جب اس چیز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر تمہیں اس میں سے کبھی نکلنے کا موقع نہ ملتا، یعنی کہ تم اس میں ہی جلس کا راہ ہو جاتے۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں اطاعت کرنا نہیں، یعنی کہ اطاعت نہیں کرنی، صرف معروف کاموں میں امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر مزید ایک حدیث امیر کی اطاعت کے بارے میں سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی کہ امیر کی اطاعت کرنا اور جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت سے یعنی کہ مسلمین کی جماعت سے چمٹے رہنا، کیونکہ جو شخص ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہو گیا، جو اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا تھا اس کو اتار دیا، یعنی کہ اس نے خلیفۃ المسلمین کی بیعت کی تھی اس کو اگر اس نے چھوڑ دیا، اپنی گردن سے وہ جو پٹا تھا بیعت کا وہ اتارا، تو گویا کہ وہ جہالت کی موت مرا۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایسا اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ جو تمہارا ایمان ہے تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم ادھر ادھر تقلید کے پیچھے جانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے بھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ حل کروانے کے لیے، کوئی بھی معاملہ درست کروانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قرآن و حدیث شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور ہمارا ایمان ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہو، گویا کہ یہ دونوں چیزیں شرط ہیں ایمان کے لیے۔ پھر مزید کہ اس میں تمہارے ہی لیے بہتری ہے، تمہاری ہی بھلائی ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا۔ تو پوچھا گیا، صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسا شخص ہے کہ جو انکار کر دے؟ کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے کا اقرار کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے فرامین کو نہ مانا، تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر مزید دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ سے بہت ہی اہم لیسن نکلتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث رسول کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو منکرین احادیث ہیں ان سے سوال ہے کہ اس آیت کو پھر کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہم جسٹ قرآن کو لیں گے، حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اس آیت مبارکہ کو کیسے سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین ہیں وہ ہم کہاں سے سیکھیں گے اگر حدیث مبارکہ کو ہی چھوڑ دیں گے؟ تو بہت ساری آیات مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی سمجھیں گے تو پھر ہی دین مکمل ہوگا، ورنہ دین ادھورا رہ جائے گا اور پھر ہم پتہ نہیں کہاں گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہٹ درمی سے باز آ جائیں
اور جو دین جیسا ہے اس کو ویسا ہی لیں، ویسا ہی سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اور بہت بہت معذرت کہ کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے لیسن بہت کوشش کے باوجود آپ کو دن میں ارسال نہیں کر پائی۔ تو خیر یہ آج کا لیسن تھا، کل مزید آپ کو لیسن ارسال کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور بہت ہی اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے کہ جیسا کہ 29 ذیقعد کی 29 رات سٹارٹ ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے کل ہو سکتا ہے، بلکہ جیسا کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے پاکستان میں بھی کل چاند نکل آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے دن میں ہی مغرب سے پہلے ناخن اور بال وغیرہ اپنے تراش لینے ہیں، اور پھر چاند نکلنے کے بعد بال اور ناخنوں سے رکے رہنا ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتے دونوں کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں سے پھر رکے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔